अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी जो पिछली वीडियो को सराहा है। जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है कि हमारी ये कौम बाहसीयत उम्मत वाकई जाग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत साहब, पिछले ज़मानों में ना ये चीज़ मशहूर होती थी कि जब भी किसी देहात में कोई डाकू आते थे ना, जी वो सबसे पहले छोटे छोटे वो ना पत्थर अपने पास लेकर आते थे। जी और जिस घर में उन्होंने डाका मारना होता था या चोरी करनी होती, वहां पहले पत्थर फेंकते थे, छोटे छोटे। छोटे छोटे। वो क्यों फेंकते थे कि कहीं घर वाले कोई जाग तो नहीं रहा। अगर कोई पत्थर फेंकते, अंदर से आवाज आती कौन, तो वो समझ जाते अंदर वाले जाग रहे। और अगर अंदर से आवाज ना आती, वो दोबारा थोड़ा सा खींच के पत्थर मारते थे कि अब देखते हैं। अगर फिर भी अंदर से आवाज ना आती, वो जाके उनको लूट लेते थे कि सारे सोए हुए हैं। ऐसे ही ये कफार भी हमारे ऊपर बार बार पत्थर फेंक रहे हैं, और ये हर बार चेक करते हैं कि कहीं ये मुसलमान सो तो नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 1400 साल में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके पत्थर के जवाब में हमने ईंट ना मारी हो। हाँ, बेशक। इसीलिए अब इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में आप आवाम का, अगर आपको मैं जागने की कैफियत बताऊं, तो जहां जिस गली में चले जाओ, जिस नगर जिस डगर जहां भी जाओगे आप, एक ही सदा मिलेगी कि इस मलऊना को तख्ताए दार पे लटकाया जाए। वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए हर अहले सुन्नत की ये सदा है, और आज के रसूल की सदा है। आपने मुझसे फरमाइश की तो मैंने कुछ लिखा। बिल्कुल। तो फरमाइश आपने की, लिखा मैंने, लेकिन हमारा भी जी चाहता है, जैसे आप खतीब हैं तो आप अपने अल्फाज में कुछ ना कुछ मजम्मत कर लेते हैं, बोल लेते हैं। हम सना खान है, हमारा भी हक बनता है कि हम भी मजम्मत करें। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट थी कि कुछ होना चाहिए ऐसा कि हम सुर के अंदर, यानी कि पढ़कर किसी भी कलाम को अवाम के अंदर जज्बा नामूस रिसालत पैदा करें। हम क्योंकि हम सना खानी करते हैं, आप बयान करते हैं, आप आपका अपना अंदाज है, हमारा अपना अंदाज है। तो अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश काविश को कबूल कि हमारा भी कुछ ना कुछ हिस्सा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत में मिल जाए। बिल्कुल। चलें, ठीक है। फिर ये जो मैंने लिखा है ना, इसका पहले एक शेर मुझे अब आप सुनाएं। हाँ, मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। और बहुत ही अच्छा लिखा है हमारे कामरान आलम भाई ने। गुस्ताख मोहम्मद को सूली पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो, कांट पे दिले बातिल। हाँ जी, गुस्ताख मोहम्मद को सूली, और हमारा ये पैगाम आप ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। गुस्ताख मोहम्मद को सूली पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो, कांपे दिल बातिल, इसे अब ऐसी सजा दो। गुस्ताख मोहम्मद को सूली पे चढ़ा दो, कांपे दिल बातिल, इसे अब ऐसी सजा दो। क्यों कहते हैं यार जी कि गुस्ताख मोहम्मद को सूली पे चढ़ा दो, अरे कांपे दिले बातिल, इसे अब ऐसी सजा दो, सूली पे चढ़ा दो। हाँ, और नादानो, ये मैं उनसे कह रहा हूं जिनके पास इस वक्त इक्तदार है। वाह वाह वाह। ये मैं उनसे कह रहा हूं कि जिनके पास इस वक्त अदल का वो ऐवान है जी। मैं उनसे कह रहा हूं, नादानो, आज अल्लाह के नबी की नामूस पर पहरा दे लो, वरना कल कयामत वाले दिन तुम मुजरम होगे और फैसला उधर से जारी हो। तो मेरे रब की पकड़ वैसे ही बहुत सख्त है। गुस्ताख का मजहब से हुआ वास्ता कब है, बेवास्ता मिलता नहीं, ये जान लो रब है, आईना हक इनको जमाने में दिखा दो। अब जरा कहें ना फिर। गुस्ताख मोहम्मद को सूली पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो, कांपे दिल बातिल, से अब ऐसी सजा दो। और जब किसी गुस्ताख को सूली पे चढ़ाया जाता है ना, फिर पता क्या होता है, उसके साथ के सारे गुस्ताख डर जाते हैं, बल्कि बेमौत ही मर जाते हैं। हाँ। लेकिन जब किसी आशिक को सूली पे चढ़ाया जाता है, हिमायती भी मर जाते हैं। जब किसी आशिक के नबी को सूली पे चढ़ाया जाता है, तो कौन जाग जाता है? हाय हाय, सारे आशिक। बस है जलजला बातिल के ऐवानों में जो बर्पा, एक खौफ मुसलसल नजर आता है जो डर का, दिल धड़कने न पाए, धड़कन को थमा दो।
گستاخ محمد کو سولی پہ چڑھا دو، گستاخ محمد کو، گستاخ صحابہ کو، گستاخ علی کو سولی پہ چڑھا دو، کانپے دل باطل سے اب ایسی سزا دو۔ اور ناموس رسالت کی دیتے ہیں گواہی، ناموس رسالت کی دیتے ہیں گواہی، کیوں نہ دیں یار؟ دیں گے بالکل حافظ صاحب، کیوں نہ دیں؟ کیوں؟ ناموس رسالت پر جنہوں نے پہرا دیا ہے نا، اسے صدیق کہتے ہیں، اسے فاروق کہتے ہیں۔ آج کے دور کی بات کریں تو علامہ خادم حسین رضوی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تو خادم حسین ہے، یہ تو خاتم حسین ہے نا، یہ تو امام علی مقام کا خاتم ہے۔ اس کا یہ مرتبہ ہے کہ 1,70,00,000 بندہ جنازے میں، میرے امام کا مرتبہ کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے ناموس رسالت کی دیتے ہیں گواہی، حسنین کریمین کے ہم سب ہیں سپاہی، جو خاک کہے ان کو مٹی میں ملا دو، اسے ہی خاک میں ملا دو۔ گستاخ محمد کو سولی پہ چڑھا دو، سولی پہ چڑھا دو، کانپے دل باطل سے اب ایسی سزا دو۔ تو آگے قید کرتے ہیں جی کہ رکھیں گے دوست نہ کبھی گستاخ نبی کو، انشاءاللہ، گستاخ صحابہ کو، گستاخ علی کو، واہ واہ واہ، بلکہ گستاخ ولی کو واہ 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 واہ، رکھیں گے دوست نہ کبھی گستاخ صحابہ، گستاخ نبی کو، گستاخ صحابہ کو، گستاخ علی اور کو، گستاخ ولی کو۔ جو اہل سنن کا ہے عقیدہ وہ بتا دو، الحمدللہ، سولی پہ چڑھا دو، انہیں سولی پہ چڑھا دو، اور آقا کے وفادار ہیں جب وار کریں گے، باطل تیرے سر دنیا میں کٹ کٹ کے گریں گے، انشاءاللہ۔ سرکار کے نوکر ہیں زمانے کو بتا دو، سولی پہ چڑھا دو، خود سا جو کہے ان کو، خود سا جو کہے ان کو سر تن سے اڑا دو۔ منصب فاروق اعظم کا وہ فتویٰ عمل یاد نہیں، جس نے خالی فیصلہ نہیں مانا تھا، اس کا فیصلہ فاروق کی تلوار نے کیا۔ تو جو میرے نبی کو خود سا کہے وہ تو دنیا میں چلتا پھرتا جہنمی ہے۔ خود سا جو کہے ان کو سر تن سے اڑا دو، عبرت کی اسے دنیا میں تصویر بنا دو۔ اے نادانو 295 اس کے اوپر لگا دو، سیدھی بات ہے۔ ہم نہیں کہتے صاحب، اب تک جو ہم نے پڑھا، ہمارے کچھ ویورز جو ہے نا وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مولوی سارے ہی جذباتی باتیں کرتے ہیں۔ ارے نہیں نہیں، ہم نہیں کہتے کہ عوام جا کر ان کو مار دے، ہم نہیں کہتے۔ ہم یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا، گستاخ محمد کو سولی پہ چڑھا دو، 295، یہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں جن کے ہاتھ میں عدل کا ایوان ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ترازو ہے۔ بالکل، یہ ہم ان سے یہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ تمہارا حق ہے، تمہارے اوپر فرض ہے کہ آج تم اس میں سے حصہ لے لو، اللہ کی جنت کو خرید لو، ورنہ پھر کل قیامت وہی بات، تم مجرم ہو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ خود سا جو کہے ان کو سر تن سے اڑا دو، عبرت کی اسے دنیا میں تصویر بنا دو، جو خاکے بنائے اسے تم خاک بنا دو۔ گستاخ محمد کو سولی پہ چڑھا دو، کانپے دل باطل سے اب ایسی سزا دو، اور عالم بڑھاؤ قدم۔ یہ دیکھیں الحمدللہ، یہ ہے مقطع۔ عالم ویسے تو میرا تخلص ہے جی، لیکن یہاں پہ میں نے 2 معنوں میں لکھا ہے۔ واہ واہ، آپ پڑھیں گے تو آپ مجھے کہیں گے کہ عالم بڑھاؤ قدم، میں پڑھوں گا تو میں پوری دنیا کو کہوں گا عالم بڑھاؤ قدم، عالم بڑھاؤ قدم، زمانہ ہے تیرے ساتھ، دیکھو علی کا سارا گھرانہ ہے تیرے ساتھ۔ ارے وہ 72 جو کرب و بلا کے میدان میں نہیں کانپتے، ان کے نام سے بڑے بڑے یزید کانپتے ہیں۔ عالم بڑھاؤ قدم، زمانہ ہے تیرے ساتھ، دیکھو علی کا سارا گھرانہ ہے تیرے ساتھ، اب آگے بڑھو ظلم کی دیوار گرا دو، سولی پہ چڑھا دو۔ گستاخ محمد کو سولی، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے یہ لائن پڑھنے کا، بار بار اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ اصل میں اور ہماری اس کے اندر ریکویسٹ بھی ہے اور اس کے اندر حکم بھی ہے، سمجھیں
کہ اس کے اندر کہ 295 سے آپ لگائیں، تو اس لیے میں بار بار پڑھ رہا ہوں. منصب نبی فقتلوا. بابا خان دیکھیں نا، ایک شعر آپ ہی نے لکھا تھا، وہ بھی میں پڑھ دوں، میرا دل کر رہا ہے. منصب نبی فقتلوا، پیارے نبی نے فرمایا. بابا جی نے آ کر اس کا مطلب سب کو سمجھایا. کاٹ دو تم گستاخ نبی کو یا پھر تم خود مر جاؤ. نبی کا جھنڈا، من کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. خود کو مٹا دیں گے ہم، جان لٹا دیں گے. ناموں سے آقا پہ ہم سر کٹا دیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا یہ ہمارے علی بھائی کی مہربانی ہے کہ ان کی وجہ سے چلے ساتھ میں نے بھی کچھ نہ کچھ بول لیا ہے، مگر یہ جو لفظ ہے ہمارے، یہ دراصل ہمارے جذبات ہیں. بارے دیگر کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ عوام الناس میں سے کوئی اٹھے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کو چاہیے کہ عوام کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھے. ہم یہ نہیں کہتے نبی کو تسلی ہو دل کو. عدل کے ان ایوانوں میں ابھی تک ایسا کوئی سامنے نہیں آیا جس کے اوپر 295 سی لگ بھی گئی ہو اور اس کو اس کی سزا مل بھی گئی ہو. رات تک ہماری نظروں میں تو ابھی تک کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی عورت نہیں ہے. پرسوں رات 4 سوا 4 کیونکہ پاکستان بنا ہی، میرے ذہن میں آپ صاحب یہ چیز آئی. جی میں نے ماضی دیکھا، میں نے کاغذ قلم اٹھایا، میں نے کیا لکھا کہ عدل کے ان ایوانوں میں سیاست کی دکانیں ہیں کہ ان کا کام بند کرنا صداقت کی زبانیں ہیں. اللہ، میں تو یہ کہتا ہوں بھائی جان، اگر اس عدل کے ایوانوں میں سے نبی کے ناموس پر پہرا نہیں دیا جا سکتا تو ان ایوانوں کو بھی بند کر دو یار. یہ ایوان نہیں، یہ دکانیں ہیں. بہرحال عزیزان من، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دنیا کو بتائیے کہ ایک مسلمان کا اپنے نبی کی حرمت پر جذبہ کیا ہے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے.